آج خواجہ عمران نذیر صاحب جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور اور سابق وزیر صحت اور ان کے ساتھ کرنل مبشر موجودہ لارڈ میئر لاہور اور میں ہم بورڈ آف ریونیو کے دفتر آج آئے تھے اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور ڈپٹی سیکرٹری جس نے رائے ونڈ اراضی کے حوالے سے وہ خط جاری کیا تھا ان سے ملاقات کے خواہش مند تھے. دفتر ٹائم 4 بجے تک تھا مگر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی میٹنگز میں مصروف تھے اور یہاں موجود نہیں تھے. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کے سٹاف کو اپلیکیشن ہم نے ایک سبمٹ کروائی ہے اور اس کے اندر ہماری استدعا یہ ہے کہ رائے ونڈ جاتی عمرہ کی زمین کا جو انتقال توڑا گیا اور خانہ ملکیت میں شمیم اختر صاحبہ مرحومہ کی جگہ پر پنجاب حکومت کا نام لکھا گیا، وہ تمام تر دستاویزات جو اس انتقال کو خارج کرنے میں استعمال ہوئے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، وہ پبلک ریکارڈ ہیں، وہ ہمیں مہیا کیے جائیں. سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اراضی کا کیس کسی بورڈ آف ریونیو یا عدالت میں جاتا ہے تو اس کے پیچھے عمومی طور پہ ایک درخواست گزار ہوتا ہے. یہ رائے ونڈ کے کیس کی منفرد بات یہ ہے کہ اس کیس میں کوئی درخواست گزار نہیں ہے. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن کے محکمے کی ایک گمنام درخواست جس پہ نہ کسی درخواست گزار کے دستخط تھے، نہ کسی درخواست گزار کا نام تھا، نہ قوائف تھے، نہ پتہ تھا، اس گمنام درخواست کے اوپر اینٹی کرپشن نے ایک ریفرنس بورڈ آف ریونیو کو بھیجا اور بورڈ آف ریونیو نے اس گمنام درخواست کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے نہ نوٹس دیا شمیم اختر صاحبہ کے وارثین کو، نہ نوٹس دیا وحیدہ بیگم کو یا ان کے وارثین کو جن سے یہ رائے ونڈ کی زمین خریدی گئی تھی. تو میرے شہزاد اکبر صاحب سے جنہوں نے یہ ساری کارروائی کروائی ہے چند سوالات ہیں. آپ بہت کاغذ لہرایا کرتے تھے، آج کاغذ ہم لہرا رہے ہیں. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا قانونی طور پہ جب درخواست گزار موجود نہ ہو گمنام درخواست کے اوپر کسی بھی ایسے شخص کا قبضہ توڑا جا سکتا ہے یا اس کی ملکیت کسی بھی زمین کی ختم کی جا سکتی ہے کہ جبکہ درخواست گزار ہی کوئی نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نے یہ زمین خریدی، ہم نے اس کے پیسے دیے، نقشہ اپروو کروایا، اس کی رجسٹری کروائی، انتقال اپنے نام کروایا، تمام قانونی لوازمات پورے کیے، تو کیا یہ ممکن تھا کہ آپ ہمیں نوٹس دیے بغیر خفیہ طور پہ کارروائی کرتے ہوئے ہمارا انتقال توڑ دیتے؟ سوال نمبر 3، آپ نے اگر ہمیں نوٹس نہیں کیا تو جس سے ہم نے یہ زمین خریدی تھی کیا وحیدہ بیگم کو کوئی نوٹس بھجوایا گیا اور کیا اس کارروائی میں ان کو آ کر پیش ہونے کا یا اپنے دستاویزات مہیا کرنے کا موقع دینے کے حوالے سے کوئی اطلاع دی گئی؟ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جب نہ آپ نے نوٹس دیے کسی بھی شخص کو جو اس زمین سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہے، نہ آپ نے درخواست گزار کے قوائف معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ درخواست جس نے دی ہے کیا یہ اصلی ہے جعلی ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ 5-6 دنوں کے اندر اتنی سپیڈ لگا کے اس معاملے کو منطقی انجام تک کیسے پہنچایا گیا؟ یعنی آپ انتقام کی آگ میں اتنا جل رہے ہیں اور انتقام کے ہوس میں اتنا اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ نے ایک خاتون جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہیں، شمیم اختر صاحبہ جن کا انتقال توڑا، وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں. آپ نے ان کو بھی نہ چھوڑا کہ جو انتقام آپ نے لینا تھا خانہ ملکیت سے ان کا نام ختم کیا. آپ ان کے جو ورثہ ہیں ان کو سکسیشن کروا لینے دیتے. آپ اتنا انتظار کر لیتے کہ ان کے وارثین اپنی یہ زمین جو ہے اس کی وراثت کا کوئی سرٹیفکیٹ لے لیں یا اس کی وراثت مکمل کر لیں. آپ نے اتنا انتظار بھی نہ کیا.
आप अगर किसी की फौत शुदा वालदा का एहतराम नहीं कर सकते तो मेरे लिए आपके पास कहने को कोई अल्फाज नहीं हैं। आप लोगों में ना इंसानियत है और ना आप लोगों में कोई मेरिट के ऊपर चलने का किसी ने आपको दर्स दिया है। आप लोग इंसानियत से आ रही हैं, इंतकाम में इतने अंधे हो चुके हैं कि आप कोरोना पे भी तकरीर करें तो आपको शरीफ खानदान याद आता है। आप कोरोना से लोग मर रहे हों, सेहत की सहूलियात का फुकदान हो और 2.5 साल में आपने हर शय तबाह कर दी है। आज भी इमरान नियाजी मुल्तान जा रहे हैं और वहाँ पे एक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह कर रहे हैं जिसका इफ्तिताह शहबाज शरीफ साहब कर चुके थे, जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाया है। इमरान नियाजी साहब, आपको तो शर्म आती नहीं है। हमें आज शर्म आ गई कि आप एक ऐसे मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं जो हमने लगाया है। आप हमारे मंसूबों की तख्तियां की नकाब कुशाई करने के अलावा आपने एक ईंट लगाई हो तो आप बता दें। वही दीवाने का ख्वाब कि हम नया शहर आबाद कर रहे हैं, हम नए न्यू लाहौर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग खुशहाल हो जाएंगे। और कल आपने जो तकरीर की, आपने अपनी ही कारकर्दगी को अपनी ही कारकर्दगी से मुआवजा किया उसका। ये कौन शख्स है जो अपनी परफॉर्मेंस को अपनी परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहा है कि जी मेरी परफॉर्मेंस बहुत पुअर थी, अब उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई है मगर दोबारा वेरी पुअर हो गई है। और आपको कल भी शरीफ खानदान और माफियाज याद आए तो शरीफ खानदान ने तो इस मुल्क की खिदमत की है। जो माफियाज आपने अपने साथ बिठाए हैं, जो चीनी, आटा, बिजली, ये तमाम चीजें नायाब कर गए हैं, उनके खिलाफ तो एक्शन लिया नहीं जाता। नैब को चाहिए कि वो नोटिस दे वजीर आजम को। और नदीम बाबर ओरिएंट पावर का मालिक है, उसको रातों रात काबीना से घर भेजा गया है, सर्कुलर डेट का एक पहाड़ है। और ये मैं आपको बता दूं कि जो एनर्जी पॉलिसी बना के नदीम बाबर गया है उसके नतीजे में आपकी बिजली महंगी हो रही है और होती रहेगी। और नदीम बाबर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। वो बिजली के मंसूबों में घपले करके गया है, वो अवाम के लिए बिजली महंगी करके गया है और काबीना से निकाला खामोशी के साथ। और आमिर कियानी के अद्वियात का गबन किसको नहीं पता। ये तमाम चोर डाकू एटीएम बन के इमरान नियाजी के साथ बैठे हैं। और हम आपको दोबारा वार्निंग देना चाहते हैं, हमें ये कागजात मुहैया किए जाएं जो हमने आज मुतालबा किया है, क्योंकि हमारी ज़मीन है, हमने ख़रीदी है, हमारे नाम रजिस्ट्री है, हमारे नाम इंतकाल है, हमारे नाम की फ़र्द है। तो ये हमारा कानूनी हक है कि हमें ये तमाम कागजात मुहैया किए जाएं। कल हमारा सिविल कोर्ट में भी केस लगा हुआ है और भरपूर लड़ेंगे इंशाअल्लाह, मगर ये कागजात हमें दिए जाएं, वरना हम अदालत से भी रुजू करेंगे इन कागजात की टाइमली बरवक्त फराहमी के लिए। और मैं बहुत वाज़ेह कर दूं और तमाम सरकारी अफसरान को मेरी ये एक मैसेज है कि कोई गैर कानूनी काम इनका ना माने, इनके दिन गिने जा चुके हैं। आप सरकार के मुलाजिम हैं, आप सरकार से तनख्वाह लेते हैं। ये जो गुमनाम दरखास्तों के ऊपर कानून को बाईपास करके और तमाम तर लवाजमात, कानूनी लवाजमात को एक साइड पर रख कर जो ये गैर कानूनी इंतकाल तोड़ा गया है, गैर कानूनी तौर पे इंतकाल तोड़ा गया है रायविंड राजी का, ये हम सब जानते हैं कि शहजाद अकबर ने इमरान खान के कहने पे किया है। मगर आप सरकारी अफसरान हैं, आप इसमें से पीछे हट जाएं। इमरान खान और इसके किराए के तर्जुमानों से निमटना हम खूब जानते हैं। सर ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कारकर्दगी बयान की इमरान खान की, फिर पंजाब गवर्नमेंट की, गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज ने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम चाहते हैं हुकूमत 5 साल पूरे करें। तो अगर इतनी नाअहल हुकूमत है तो उसको टाइम क्यों दे रही है? देखिए, जो बात उन्होंने की वो इस पैराए में की कि ये दिन ब दिन एक्सपोज होते जा रहे हैं, इनकी कारकर्दगी बुरी से बुरी है। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये एक दिन भी आना रहें, मगर ये जितनी देर रहेंगे लोगों को इनकी असलियत पता लगेगी कि ये किस काबिल हैं और इन्होंने किस तरह मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा कर दिया है। तो ये सियासी शहीद बनने का भी इमरान खान साहब को बहुत शौक है। ये तो वक्त बताएगा कि वो वक्त मुकम्मल करते हैं, ये वक्त से पहले उनको झंडी दिखा दी जाती है। अच्छा सर, बहुत तैयारी में है पंजाब हुकूमत और वो चाहती है कि आइंदा चंद रोज में जो है ऑपरेशन किया जाए। अगर ऑपरेशन करती है गवर्नमेंट, फिर आपका लाहेमल क्या होगा? देखिए, कानूनी तौर पे एक तो वो ऑपरेशन कर नहीं सकते, हमारा स्टे ऑर्डर चल रहा है। और अगर गैर कानूनी तौर पे किसी ने रायविंड का रुख करने की कोशिश की या रायविंड की तरफ आंख उठा कर भी देखा
تو شہزاد اکبر صاحب آپ کی بہت ساری چیزیں میرے ہاتھ آ گئی ہیں، اور مجھے مجبور نہ کریں کہ میں سرے بازار آپ کے ساتھ وہ کروں جس کے آپ حقدار ہیں۔ اس لیے رائیونڈ کی طرف دیکھنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا۔ ہم قانونی طور پہ بیٹھے ہیں 3 دہائیوں سے، ہمارا قانونی حق ہے، ہمارے پاس تمام تر کاغذات ہیں۔ آپ نے جو یہ اجلت میں کام کیا ہے، اور یہ میں راجہ بشارت صاحب کو بھی بتانا چاہتا ہوں، راجہ صاحب آپ کو بخوبی علم ہے اس بات کا کہ اس میں قانونی لوازمات پورے نہیں ہوئے۔ اگر یہاں پہ کوئی آپریشن ہوا تو ہم پرچہ راجہ بشارت صاحب لا منسٹر پنجاب کے خلاف بھی کٹوائیں گے شہزاد اکبر کے ساتھ ساتھ۔ حکومت جو بورڈ آف ریونیو اور ریونیو ریکارڈ کے مطابق ہے کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کی جگہ تھی، صوبائی گورنمنٹ کی تھی، اور یہ سینٹرل گورنمنٹ کو جا سکتی تھی، نہ کہ کسی پرائیویٹ آدمی کے نام ہو سکتی تھی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بونافائیڈ پرچیزر ہیں، اس حوالے سے اب آپ کیا کہیں گے کہ اگر بونافائیڈ پرچیزر ہیں تو جس نے خریدی تھی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی، یا یہ آپ کے خلاف ہے؟ کس کا قصور ہے؟ دیکھیے، جس نے یہ خریدی تھی اور جس سے ہم نے خریدی، کیا اس کو کوئی نوٹس دیا گیا؟ کیا اس کو بتایا گیا کہ کوئی چیز غیر قانونی ہے جو کہ نہیں ہے غیر قانونی؟ مگر کوئی پیشگی نوٹس، کوئی اطلاع نہیں۔ اور دیکھیے بات یہ ہے، صوبائی گورنمنٹ کی جگہ یہ نہیں ہے۔ 3 دہائیوں بعد اگر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بغض میں آپ ایک انتقال توڑنے کے لیے بغیر نوٹس کیے راتوں رات ایسی کارروائی کر دیں جس کے آپ مجاز ہی نہیں ہیں، جس میں نہ نوٹس سرو ہوئے ہیں، نہ کاغذات مکمل کیے گئے۔ اگر آپ نے ڈپٹی سیکرٹری بورڈ آف ریونیو کا وہ خط پڑھا ہو جو کہ میں نے پڑھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ وحیدہ بیگم کی فائل کے اندر چند کاغذات ہمیں نہیں ملے، اس کی بنیاد پہ ہم انتقال توڑنے جا رہے ہیں۔ کیا وحیدہ بیگم کو نوٹس کیا گیا کہ یہ کاغذ نہیں ہیں، آپ لے کے آ جائیں بورڈ آف ریونیو کے دفتر؟ یہ چور بازاری ہے، یہ مکاری ہے، یہ فریب ہے، اور ہم ان سے نمٹنا خوب جانتے ہیں۔ اور یہ لوگ عام عوام کو یہاں پہ جوتیاں چٹکھاتے ہیں سارا دن۔ عام آدمی بیچارہ اپنی زمین کی فائل لے کے آ جائے، وہ جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی زمین کا کچھ نہیں بنتا۔ تو یہ 5-6 دنوں میں 30 سال سے ہم اس زمین پہ بیٹھے ہیں، 30 سال کی زمین کو 5-6 دنوں میں کس طرح قبضہ کینسل کر دیا؟ اتنی سپیڈ اور اتنی نااہلی صرف شہزاد اکبر ہی دکھا سکتا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔